الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ولدت طاهرا ومطهرا وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد محبت کے ساتھ ہدیہ درود اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب التکریم حضرات علماء اکرام قراء عظام محترم بزرگوں اور غیور سنی نوجوانوں آج تیرہ ربیع الاول بمطابق 20 اکتوبر وقت تو میرا 19 اکتوبر کا تھا میرا 20 میں ہے اس لیے آج کی گفتگو میری بنتی نہیں ہے مجھ سے کل کا وقت لیا گیا تھا لیکن بہرحال ہم یہاں
سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرنے اور سننے کے لیے جمع ہیں۔ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جامع مسجد باغ والی بہاری اپنی تاریخ میں اور اپنی شان و شکوہ اور عظمت میں اور اس کے ساتھ ملحقہ ادارہ ایک عظیم الشان دینی جامعہ ہے اور ملک بھر میں اپنی ایک شناخت رکھتا ہے۔ اللہ اسے تا حشر آباد فرمائے اور اس مدرسہ اور مسجد کے منتظمین، مجھ سے تو رابطہ میں رہے شیخ لطیف صاحب اور ان کے دیگر رفقا، اللہ ہم سب کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ یہاں پر آنے والے اساتذہ اکرام، حضرات علماء اکرام، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں اور کوششوں کو بھی قبول فرمائے۔ ذکر رسول اعلیٰ ترین عبادت ہے اور یہ مبالغہ یا عقیدت نہیں، سچائی اور حقیقت ہے اور اس پر قرآن شاہد ہے۔ ذکر رسول اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ ذکر خواہ میرے آقا کے میلاد کا ہو، ولادت کا ہو، ذکر میرے آقا کی لڑکپن کا ہو، بچپن کا ہو، ذکر اللہ کے رسول کا شباب کا ہو، جوانی کا ہو، بعثت کا ہو، دعوت کا ہو، تبلیغ کا ہو، جہاد کا ہو، قتال کا ہو، ذکر میرے آقا کی سیرت کا ہو، صورت کا ہو، زہد و تقوی کا ہو، علم و خشیت کا ہو، ذکر میرے آقا کی جماعت کا ہو، اصحاب کا ہو، ذکر میرے آقا کی آل کا ہو، اولاد کا ہو، ذکر میرے آقا کی ازواج کا ہو، لباس کا ہو، پوشاک کا ہو، ذکر میرے آقا کی دستار کا ہو، نعلین کا ہو، میرے آقا سے منسوب ہر پہلو کا تذکرہ اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ اور اس پر اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر مہر ثبت فرمائی ہے۔ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بے مثل تخلیق کیا۔ عرش بری پر وہ خود وحدہ لا شریک ہے اور فرش زمین پر اس کا رسول اپنی ختم نبوت میں لا شریک ہے۔ ابھی مجھ سے قبل دنیا اعتماد کا ایک معروف نام مولانا شاہد عمران عارفی آپ حضرات سے نعتیں اور نعتیہ شاعری میں اللہ کے رسول کی سیرت کو بیان کر رہے تھے۔ میں اپنی گفتگو کی بنیاد حسان ابن ثابت کی اس شاعری پر رکھنا چاہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں جتنی دوسری دیگر زبانوں کی نعتیہ شاعری ہے وہ سب حسان کے ان اشعار پر قربان کی جا سکتی ہے۔ بارگاہ رسالت میں اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہیں اور میں آپ کو وہ اشعار سناتا ہوں، اسے عبادت سمجھ کے سنیے گا اور میں ترجمہ نہیں کروں گا، یہ آپ سے بات ہے۔ عربی اشعار کا ترجمہ
اس لیے کہ حسان کی اس شاعری میں عربی ہے ہی اتنی سورہ فاتحہ سے بھی آسان عربی ہے، آپ میں سے ہر ایک سمجھ جائے. یہاں سے اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں اور پھر جلدی جلدی مختصر وقت میں اپنے ہدف تک پہنچتا ہوں. میں اپنے ذہن میں ایک مقصد لے کے بیٹھا ہوں، آپ کو کچھ دینا ہے تاکہ آپ خالی دامن نہ لوٹیں. حسان کہتے ہیں، فرمایا لم یخلق الرحمن مثل محمدی. یہ حضرات علماء کرام کثرت سے موجود ہیں، آپ بھی تقریباً آدھے جو جلسے سنتے ہیں نا دینی وہ آدھے مولوی ہوتے ہیں، انہیں ترجموں کی ضرورت نہیں ہوتی. لم یخلق الرحمن مثل محمدی ابدا وعلمی انہ لا یخلق فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم. ما رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم مثل محمدی. لکل نبی فی الانام فضیلۃ وجملتها مجموعة لمحمدی. ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. کیا خوبصورت تصور باندھا ہے نعت کا حسان نے. اللہ نے سیرت اور صورت میں آمنہ کے لال کو بے مثل تخلیق کیا ہے. دعائے ابراہیم بن کر آئے، بشارت مسیح بن کر آئے. رب کائنات نے آدم کو حکم دیا جنت سے اتریے زمین پر جائیے، آپ کی نسل میں میرا پیغمبر آنے والا ہے. ربیع الاول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. دنیا کا ہر بچہ، ہر متنفس جب جنم لیتا ہے روتا ہوا دنیا میں آتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ مسکراتے ہوئے دنیا میں آئے ہیں. سیدہ فرماتی ہیں جب جنم لیا تو مسکراہٹ تھی چہرے کی. تیرا میرا مادہ تخلیق بلڈنگ میٹیریل دنیا کی مٹی ہے، بہاڑی میں جنم لینے والے بہاڑی کی مٹی سے بنائے گئے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. قرآن کہتا ہے جہاں کوئی متنفس دفن ہوتا ہے ولادت کے لیے اس کا خمیر بھی وہیں سے اٹھایا جاتا ہے. تیرا اور میرا خمیر دھرتی کی مٹی سے اٹھایا گیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. اور دنیا کی مٹی میں ظلمت ہے، کدورت ہے، لیکن آمنہ کے لال کی عظمت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے کہ ان کا مادہ تخلیق تو جنت کی مٹی، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی مٹی سے بنائے گئے. جنت کی مٹی میں طہارت ہے،
نفاست ہے، یہی وجہ ہے کہ ان میں اور تجھ میں فرق ہو گیا۔ تجھے پسینہ آ جائے میرا اور تیرا پسینہ، بری مہک والا ناگوار بو والا، لیکن محمد عربی کی جبین نبوت پر جب پسینے کی بوندیں آتی ہیں، صحابہ فرماتے ہیں سارا ماحول معطر ہو جایا کرتا تھا۔ مادہ تخلیق جو جنت کی مٹی ہے، اور ایک اور فرض بھی ملاحظہ ہو بہاری والوں، آپ سو جائیں میں سو جاؤں، میری اور آپ کی نیند ناقض وضو ہے، نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ جو سو رہے ہیں، نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند ناقض وضو ہے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں سوتا ہوں تو میری نیند سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ میری آنکھ بند ہوتی ہے، میرا دل محو ذکر ہوتا ہے۔ یہ ولادت کا ذکر ہے بہاری والوں۔ اب بات کو سمیٹتے ہوئے بعثت کی بات کروں، عقیدے کی بات کروں، آپ کے اور خود اپنے فکر و نظر کو روشن کروں۔ 40 سال بعد میرے آقا پہاڑ کی بلندی پر کھڑے ہوئے اور انسانیت کے سامنے سب سے پہلا خطاب کیا، خطاب عام۔ آپ میری تقریر سن رہے ہیں، میں آپ کو آپ کے پیارے آقا کی تقریر سناؤں، اور تقریریں ایک نہیں سناؤں گا، تقریریں 2 سناؤں گا محمد عربی کی، ایک یہ پہلی تقریر اور ایک میرے آقا کی زندگی کی دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل آخری امت سے خطاب، وہ 12 ربیع الاول، آج ہی کے دن 11 ہجری میں پہلا خطاب میرے آقا کا، اس کا شباب، اس کی جوانی اور اس کا عنوان دیکھیے، صفا پر تشریف لائے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا اللہ کو معبود مسجود ہر جگہ موجود علام الغیوب کار ساز و دستگیر حاجت روا و مشکل کشا رزق دینے والا اولاد دینے والا عزت دینے والا اسی کو سمجھ الذی خلقکم وہ تمہارا بھی خالق ہے تم سے پہلوں کا بھی خالق ہے لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا
اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، بادلوں سے ٹھنڈی اور میٹھی بارش برسائی، بارش کے نتیجے میں میوے اگائے، فصلیں اگائیں، پیداواریں اگائیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، ان سارے کاموں میں اللہ کا کسی کو ند نہ بنانا، شریک نہ بنانا، ہمسر نہ بنانا۔ یہ پہلا خطاب ہے میرے آپ کا۔ بہاڑی کے دوستوں، اس پر ایک بدبخت اٹھا۔ پہلے خطاب کے بعد مجمع میں سے ایک بدبخت اٹھا۔ میں کہا کرتا ہوں اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا گستاخ رسول یہ تھا، سب سے پہلا شاتم رسول۔ اس نے کہا تقبل لگا، چل بچہ شان اقدس میں ایک ہاتھ اٹھایا گستاخی نے۔ رب کائنات نے قرآن میں اس کا نام لے کر اس کے دونوں ہاتھوں پر حشر تک کے لیے لعنت کر دی۔ انہوں نے میرے محبوب کی شان میں گستاخی کی۔ یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ دور رسالت میں نزول قرآن کے وقت جب بھی کسی شاتم نے گستاخ نے بارگاہ رسالت میں گستاخی کی، اللہ نے براہ راست گستاخ کو منہ توڑ جواب دیا۔ ایک اور گستاخ بھی اٹھا تھا، اس نے کہا تھا ان کی 4 بیٹیاں ہیں، اولاد نرینہ نہیں ہے، ان کا نشان مٹ جائے گا، نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ پتر ضروری ہے؟ عجم کی بیمار ذہنیت اللہ سے نیک مانگا کرے، بیٹا ہو یا بیٹی، ورنہ ایک ہی پتر بعض دفعہ اتنا رسوا کرتا ہے کہ باپ منہ دکھانے کی قابل نہیں رہتا۔ محمد عربی کو تانا مارا کہ ان کی اولاد نرینہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول محزون ہوئے، دکھی ہوئے۔ اللہ نے اس مقام پر بھی اس گستاخ تانا مارنے والے کو قرآن حکیم میں منہ توڑ جواب دیا، لیکن اسے جواب دینے سے پہلے اللہ کے رسول کی دلجوئی کی۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر کا ساقی بنایا، ہم نے تیرے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا، ہم نے تیرے گلے میں لولاد کا ہار پہنایا، ہم نے تجھے حسن و جمال میں نقطہ انتہا تک پہنچایا۔ میرے پیغمبر اپنا مقام تو دیکھ، اپنی عظمت تو دیکھ، چھوڑ اس تانا مارنے والے کو، اپنا سٹیٹس تو دیکھ، اپنی حیثیت تو دیکھ۔ میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کی نبوت، کسی رسول کی رسالت پر عرش بری سے قسم کھا کر گواہی نہیں دی، لیکن تیری نبوت پر تیرے قرآن کی قسم کھا کر گواہی دے رہا ہوں کہ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ او میرے یاسین، تیرے قلب اطہر پر نازل ہونے والے قرآن کی قسم میں عرش بری سے گواہی دیتا ہوں کہ تو میرا سچا رسول ہے۔ صرف تیرے قرآن کی قسم نہیں، صرف تیری رسالت کی قسم نہیں، میرے پیغمبر اپنا مقام تو دیکھ، میں صرف تیرے قرآن اور تیری رسالت کی قسم نہیں کھاتا، بلکہ میں عرش بری پر تیرے قدموں، تیرے نعلین، تیرے جوتوں کے تلوں سے لگ جانے والے مٹی کے ذرات کی بھی قسم کھاتا ہوں۔
لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میرے پیغمبر جس فرش زمین پر تو چلتا ہے میں عرش بری پر اس کی قسمیں کھا رہا ہوں کہ تو میرا سچا رسول ہے۔ تیرے حاسد میں، تیرے دشمن نے غلط کہا کہ تیرا نشان مٹے گا، نشان ان نشانیاں کا ہو کب تک، نشان تیرے دشمن کا مٹے گا۔ ویاڑی کے دوستوں، یہ پہلا خطاب ہے جو میں آپ کو سنایا۔ اب ایک آخری خطاب اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس مجلس کے اختتام اور دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ میری گفتگو کا اصل مقصد ہے اور ہدف ہے، اسے دل کی تختی پہ لکھیے گا اور ضائع نہ جائے۔ آج کی اس مجلس کا لب لباب ہے پھر 12 ربیع الاول آئی سن 11 ہجری، سوموار کا دن، چاشت کے بعد ظہر اور زوال سے پہلے کا وقت، رسول اللہ بیماری، علالت اور بخار کے عالم میں سیدہ عائشہ کے حجرے میں گود عائشہ کو تکیہ بنائے، سرہانے پانی کے 2 پیالے رکھے اور پانی میں ہاتھ بھگو کر کبھی پیشانی پر کبھی سینے پر، اچانک مسجد حجرہ عائشہ کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، مسجد سے آہو بکا کی، سسکیوں کی، ہچکیوں کی، رونے کی آواز آئی۔ سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ لوگ کیوں روتے ہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول، آج 17 نمازیں گزر گئی، آپ نہیں گئے، میرے بابا صدیق اکبر نے نمازیں پڑھائی، آپ کی خیر موجودگی مصلی پر ان کا جگر پھٹتا ہے، یہ روتے ہیں۔ فرمایا اچھا، فضل اور علی کو بلاؤ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں حاضر ہو گئے، کندھوں پہ سہارا لیا اور کہا مجھے لے چلو مسجد میں، میں اس امت سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات اور یہ خطاب آخری خطاب، دنیا چھوڑ کر جانے والے آخری پیغمبر کی امت کے نام آخری ہدایات بڑی توجہ سے اور بڑی انہماک سے سماعت فرمائیے۔ منبر پر تشریف لائے آمنہ کے لال، فرمایا یا ایوہ الناس، وہی سے بات کیا، نبوت کے بعد پہلا خطاب تھا، یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بھی میرے اور آپ کے آقا کی خاصیت ہے کہ اس لفظ سے پکارتے ہیں یا ایھا الناس، ورنہ پہلے تو یا قوم کہتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی انفرادیت ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ، پہلے یا قوم کہتے رہے، محمد عربی واحد ہے کہ یا ایھا الناس کہتے ہیں، حشر تک آنے والی انسانیت کو مخاطب کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، لوگوں روتے کیوں ہو؟
عرض کی اللہ کے رسول آپ کی بیماری اور آپ کی علالت نے ہمیں دکھی کر دیا ہے، مغموم کر دیا ہے۔ 17 نمازیں گزر گئی، آپ مصلی پر تشریف نہیں لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ دنیا میں جتنا رہنا چاہتا ہے رہے، اور اگر میرے جوار رحمت میں آنا چاہتا ہے تو آ جائے، میں عرش بری پر منتظر ہوں۔ صحابہ تو اس راز کو نہ سمجھے، لیکن صدیق اکبر زار و قطار رونے لگے۔ عرض کی اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان، میری آل اولاد آپ پر قربان، میرا مال اسباب آپ پر قربان، چھوڑنے کی باتیں تو نہ کریں، جدائی کے اشارے تو نہ دیں، وصال میں کنائے میں باتیں نہ کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کی جواب، صدیق کی بات سن کر فرمایا یہ تو میرا وہ رفیق ہے۔ یہ بھی آخری دن، وہ جو آخری خطبہ ہے اس میں اگر تقریر کو، تقریر رسالت کو، خطاب رسالت کو عنوان دوں تو اس میں مختلف عنوان بنتی ہے۔ ایک عظمت صدیق بھی آخری دن بیان تھا، یہ تو میرا وہ رفیق ہے، یہ میرا وہ صاحب ہے، اس یقول لی صاحبی، یہ تو میرا وہ رفیق ہے کہ اپنے اوپر احسان کرنے والے ہر محسن کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن صدیق کے احسان کا بدلہ خدا حشر میں دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں فرمایا لوگو الصلاۃ، میرے جانے کے بعد نمازیں نہ چھوڑ دینا، کاروبار، دنیا کے مشاغل تمہیں اتنے مصروف نہ کر دیں کہ میرے حضور سجدے میں کے لیے نہ آ سکو، اللہ کے حضور سجدے کے لیے نہ آ سکو۔ الصلاۃ، نمازوں کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، ماتحتوں، عورتوں اور بچوں کا خیال رکھنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا مجھے تمہارے متعلق غربت کا خطرہ نہیں ہے، فقر کا خطرہ نہیں ہے، میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تمہیں روٹی نہیں ملے گی، بھوکے مر جاؤ گے، لیکن مجھے اصل ڈر اس بات کا ہے، اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم مالداری میں ایک دوسرے کے مقابلے کرنے لگو گے، میری بلڈنگ بڑی، میری سواری اچھی، میرا لباس، میرا پوشاک بہتر، میرا نام اونچا، تمہاری آنکھوں پر پٹی آ جائے گی، تمہارا خون سفید ہو جائے گا، بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا، بیٹا باپ کا مخالف ہو جائے گا۔ اس سے میں ڈرتا ہوں، مال و دولت کی فطرت سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری خطاب کے بعد جناب فضل اور جناب علی کے کندھوں پر سہارا لے کر واپس حجرہ عائشہ میں آئے ہیں، استراحت فرما ہوئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر فاطمہ الزہرا 12 ربیع الاول سوموار کو جناب فاطمہ الزہرا کے کان میں کوئی بات کہی، فاطمہ زار و قطار رونے لگی، پھر دوسرے کان میں کوئی بات کہی، فاطمہ مسکرانے لگی، پھر خاتون جنت رخصت ہوئی،
سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر میرا بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر مسواک کرتا ہوا عیادت اور بیمار کرسی کے لیے آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو طلب کی نظر سے دیکھا, چاہت اور تمنا کی نظر سے دیکھا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نگاہوں کا مفہوم سمجھ گئی, میں نے بھائی سے مسواک لیا, جدھر سے وہ کر رہا تھا ادھر سے کاٹا, پانی سے دھو کر اپنے آقا کی خدمت میں پیش کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ اتنی سخت نہیں ہے کہ اپنے دانتوں سے چبا کر مسواک کو نرم کر سکوں, تو خود اپنی دہن سے چبا کر نرم کر کے دے دے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر میں نے مسواک اپنے دہن سے نرم کیا, اپنے دانتوں سے چبایا, پھر دھونے کے لیے پانی کی طرف بڑھی. اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمانے لگے حمیرہ او عائشہ مسواک دھو نہیں, یہ مجھے اسی طرح دے دے, تیرے دہن کا چبایا ہوا مسواک میں آخری وقت میں یوں ہی کر کے تیری عظمت پر قیامت کے لیے انمٹ مہر لگا رہا ہوں. نعرہ تکبیر, شان امی عائشہ صدیقہ, شان امی عائشہ صدیقہ, نعرہ تکبیر. سیدہ کی بھی کیا بات ہے, خود فرماتی ہے کہ میرا اعزاز یہ ہے کہ شکم نبوت میں جانے والی آخری غذا میرا لعاب تھا. شکم نبوت میں جانے والی آخری غذا لعاب عائشہ, اور خود فرمایا کرتی تھی یہ بھی میرا اعزاز ہے کہ جب بھی کسی معصوم پر الزام لگتا ہے, الزام بھی فرش والے لگاتے ہیں, صفائی بھی فرش والے دیتے ہیں. مجھ پر تو الزام بدبخت منافقین فرش والوں نے لگایا, طہارت اور صفائی اللہ نے قرآن میں بیان کرتا ہے. اور بہاری کے دوستو, وہ تطہیر عائشہ, وہ برات عائشہ کا منظر بھی بڑا عجیب تھا. اللہ کے رسول نے مجلس لگائی ہوئی ہے مشاورت کی, واقعہ عفت کے معاملے میں ہر ایک سے رائے پوچھتے ہیں, تو یہاں پر فاروق اعظم ایک رائے دیتے ہیں. قرآن ابھی نہیں اترا, سورہ نور نازل نہیں ہوئی, اللہ فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں رائے دیتے ہیں. اللہ کے رسول حاذا بہتان عظیم, میرا خیال ہے یہ بہتان بہت بڑا. اور جب قرآن اترا تطہیر عائشہ میں سے فاروقی الفاظ, فاروقی بول قرآن بن کر قلب رسول پر نازل ہوتا ہے. وہ میرے دوست نادر صدیقی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ماں کے لیے, ابھی میرے کچھ بچے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو حضرت عمر کی شان میں پڑھا وہ سنا سے, تو میں سوچ رہا تھا کہ اسے کس طرح موضوع پر لاؤں, تو اب موضوع بن گیا. فرمایا ماں کے لیے بے خوف و خطر بول رہا تھا, قدوس کے الفاظ بشر بول رہا تھا, تہمت کی زبان بولنے والوں کے مقابل قرآن کی زبان بن کے عمر بول رہا تھا. عدالت فاروق اعظم, فقاہت فاروق اعظم, نعرہ تکبیر. رب کائنات نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. میرے پیغمبر سبحانک, میری ذات شریکوں سے پاک ہے,
ھذا بہتان عظیم، اور تیری عائشہ گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا سبحانک تیری توحید، ھذا بہتان عظیم، اور میری ماں کی تطہیر کو جوڑ کیوں دیا؟ توحید کو اور تطہیر عائشہ کو جوڑ کیوں دیا؟ سبحانک میری ذات شریکوں سے پاک ہے، سبحانک میری ذات عیبوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے۔ ھذا بہتان عظیم، اور تیری عائشہ الزاموں سے بری ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ پیغمبر دیکھنا، میں نے اپنی توحید کو اور تیری زوجہ تیری آبرو کی تطہیر کو ایک ہی جملے میں اکٹھا کر دیا۔ سبحانک میں پاک، ھذا بہتان عظیم، عرش بنی پر میں پاک، فرش زمین پر تیری عائشہ پاک۔ سبحانک وہاں میں پاک، یہاں یہ پاک، دونوں کو کیوں جوڑ دیا؟ رب کائنات نے فرمایا پیغمبر خدیجہ کے انتقال کے بعد جب تیری ازدواجی زندگی تنہا ہو گئی تو اداس رہنے لگا، میں نے تیری رفاقتوں کے لیے عائشہ کو عرش بنی پہ منتخب کیا تھا۔ میں نے روح الامین کے ذریعے تجھے تصویریں دکھائیں۔ عائشہ کا انتخاب بھی عرش بنی پر ہوا تھا۔ اگر عائشہ کا کردار مشکوک ہو جاتا، عائشہ کا کردار خطرے میں پڑ جاتا تو میرا انتخاب بھی مشکوک ہو جاتا، میری قدرت پر بھی حرف آ جاتا، اور میری قدرت پر کوئی حرف نہیں۔ سبحانک میں عیبوں سے پاک ہوں، میں شریکوں سے کمزوریوں سے پاک ہوں۔ ھذا بہتان عظیم، تیری عائشہ گناہوں سے پاک ہے۔ جہاں یہ سیدہ عائشہ کی تطہیر ہے وہاں فاروقی فقاہت کا عالم بھی دیکھیے۔ اس لیے کہا کہ آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، بالا عمر، برتر عمر، ذات نبی پاک پر زوجات سے شہزا عمر، احسان میں، ایمان میں، ایقان میں یکتا عمر، محمد ختم المرسلین، کوئی نبی آنا نہیں، اور یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ باد بہاری کی طرح گزرا ایران و شام سے، باد بہاری کی طرح گزرا ایران و شام سے، ابر گرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر۔ سیدہ فرماتی ہیں بہاڑی والوں، رات کا 1 بج چکا ہے، 1:30 بج چکا ہے، 1:30 بج چکا ہے رات کا، اور رات کے اس حصے میں عائشہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں، اور پیغمبر کا اس دنیاوی زندگی میں آخری دن بیان کر رہا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے اپنے دہن سے مسواک نرم کیا، کیا بات ہے؟ میں نے اپنے دہن سے
مسواک نرم کیا، اپنے لعاب سے چبایا، پھر دھونے کے لیے پانی کی طرف بڑھی۔ سرکار نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، عائشہ دھو نہیں، یہ مسواک میں یوں ہی استعمال کروں گا تاکہ قیامت تک آنے والی ذریت کو پتہ چل جائے کہ تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں، کوئی دوری نہیں، تیرا اور میرا تو رابطہ بے مثل ہے۔ عائشہ کا لعاب شکم نبوت میں آخری غذا بن کر گیا۔ سیدہ فرماتی ہے مسواک کے بعد سراپا پر، حسین وجود پر، حسین پیکر پر وہ کیفیات طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھیں۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول، خدا کی طرف سے آپ پر اور آپ کی عائشہ پر سلام لایا ہوں، سلامتی ہو آپ پر، آپ کی عائشہ پر، اور پیغام لایا ہوں، جتنا رہنا چاہتے ہیں رہیں، آنا چاہتے ہیں تو میں منتظر ہوں۔ آپ کا مشن پورا ہو گیا، اہداف مکمل ہوئے، جس مقصد کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا وہ مقصد پورا ہو گیا، آپ کامیاب ہو گئے۔ یہ بڑی خاص بات کر رہا ہوں، آپ کامیاب ہو گئے، آپ نے مشن پورا کر دیا، بلغت رسالتا، تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اسلام پہنچا دیا، دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیے، رہنا چاہتے ہیں تو رہیے، اگر آنا چاہتے ہیں تو باہر عائشہ کے گھر کے دروازے پہ اسرائیل اجازت کا منتظر ہے، وہ اجازت تو نہیں لیا کرتا۔ میرا قانون نہیں ہے، میرا اصول نہیں ہے، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعہ، وہ اجازت تو نہیں لیا کرتا۔ لیکن آمنہ کے لال، یہ تیرا سٹیٹس ہے، یہ تیرا پروٹوکول ہے، یہ تیری عظمت ہے کہ یہاں تو ملک الموت بھی اجازت لے کے آنا چاہتا ہے۔ پھر رحمت عالم نے اجازت دی، اسرائیل اندر آئے، سرحانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ سیدہ فرماتی ہے سر اقدس میری گود میں تھا، اچانک سر بھاری ہو گیا، میں سمجھ گئی وہ لمحہ طاری ہو گیا، میری زبان سے نکلا محمد عربی، خدا کے جوار رحمت میں چلے گئے۔ ادھر سیدہ فاطمہ روتی ہوئی آئی، کہنے لگی یا ابتا اجاب ربا دعاہ فجنت الفردوس مأواہ وإلی جبریل ننعاہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ اندر فاطمہ الزہرا یہ کہہ رہی تھی اور باہر عائشہ مرتضیٰ کہہ رہی تھی محبوبم آج کوئی میرے دل میں جھانک کر تو دیکھی، یہاں تیری جدائی اور تیرے وصال کا کتنا غم ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آنکھوں سے اتنے اشک بہاؤں کہ اپنے اشکوں سے تجھے غسل دے ڈالوں۔ باہر عثمان غنی بچوں کی طرح ہاتھ مسل مسل کر رو رہے تھے اور فاروق اعظم تو ہوش کھو بیٹھے تھے، برہنہ تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈتے تھے کہ خبردار سر اڑا دوں گا اگر کسی نے کہا کہ یہ ہو گیا۔ اتنے میں وہ عاشق آیا جو وصال کے اشارے پر زارو قطار ہو رہا، باقی خاموش تھے، آج باقی رو رہے ہیں، یہ خاموش ہے۔ اتنے میں وہ عاشق آیا
سینے پہ سر رکھا، رو رو کر تنہائی میں خلوت میں غریباں تر کر لیا، اور پھر کہا، سناؤں آپ، چہرے سے چادر ہٹائی، جبین نبوت چومی اور کہا، وا نبیا وا خلیلا وا صفیہ طبت حیا و میتا، اے میرے دوست میرے خلیل، تیرا تو دنیا میں آنا، تیرا تو میلاد بھی خوشبودار تھا، تیرا تو جانا بھی خوشبودار ہے، یہ ہے میرا اللہ، تیرا تو میلاد بھی خوشبودار، تیرا تو جنم بھی خوشبودار، تیری ماں کہہ رہی تھی جب سے یہ یتیم میرے شکم میں آیا میرا وجود مہکتا ہے، اور تیرا دادا عبد المطلب تیری ماں آمنہ سے پوچھتا تھا، آمنہ تیرا وجود مہکتا ہے، مکے میں تیری خوشبو کے چرچے ہیں، کون سا عطر لگاتی ہو؟ سیدہ آمنہ عرض کرنے لگی، ابا جان آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، میرا عالم تو یہ ہے کہ جب سے تیرے بیٹے عبداللہ مرحوم کی امانت کی امین بنی ہوں، میں مکہ کی راہوں پر چلتی ہوں، اگر پتھر پر میرا پاؤں آ جاتا ہے تو وہ پتھر بھی روئی کے گالے کی طرح نرم پڑ جاتا ہے، آپ صرف خوشبو کی بات کرتے ہیں، ابا جان میرا عالم تو یہ ہے، پانی لینے کے لیے سہیلیوں اور ہمجولیوں کے ساتھ میں جب کنویں پہ پہنچتی ہوں، پانی خود ہی اٹھ کر منڈیروں تک آ جاتا ہے، کہ میرے شکم میں کیسی امانت آئی، یہ آمنہ ہے امانت کی امین ہے، صدیق اکبر نے چہرے اخرس سے چادر ہٹائی، پیشانی چومی، فرمایا طبت حیا و میتا، اے میرے رفیق، اے میرے صاحب، تیری ولادت بھی خوشبودار، تیری وفات بھی خوشبودار، طبت حیا و میتا۔ وہاڑی کے دوستوں، یہی بات حسان نے بعد از تدفین کی، حسان کہتا ہے، یا خیر من دفنت فی التراب اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والغطاء، یہ وہی خوشبو جس کا صدیق اکبر سے تذکرہ کر رہے ہیں، اور میرے اسلاف کی پہچان یہ ہے کہ ان کی خبر بھی مہکتی ہے، احمد علی لاہوری کی خبر مہکتی، اقنواز جنوبی کی خبر مہکتی، غازیوں کی، مجاہدوں کی، ولیوں، میرے خود نانا سید امین شاہ صاحب آج بھی ان کی خبر مہک رہی ہے، یہ میرے آقا کا فیض ہے جو تسلسل سے اس امت میں جاری ہے، اور حسان یہی کہہ رہا ہے کہ یا خیر من دفنت فی التراب اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والأقم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ اور ایک اور روشن ضمیر بھی کہتا ہے خوشبو کے بارے میں، بس یہی پہ بات کرتا ہوں کہ میرے پیغمبر کی ذات خوشبو، میرے پیغمبر کی بات خوشبو، جنم میلا صدیق نے کہا جنم لڑک پن جوانی خوشبو، نبی کی ساری حیات خوشبو،
صدیق خوشبو عمر بھی خوشبو غنی بھی خوشبو علی بھی خوشبو نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت حضرت مولانا حفظ الرحمن شاہ صدیق خوشبو صدیق خوشبو عمر بھی خوشبو غنی بھی خوشبو علی بھی خوشبو میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا نبی کی ساری جماعت خوشبو خدا کی مرضی سے سیدہ عائشہ بن گئی ہے نبی کی دلہن بیاہ خوشبو نکاح خوشبو بارات خوشبو بارات خوشبو صدیق چہرہ انور سے چار ہٹاتے ہیں صدیق چہرہ اقدس سے چار ہٹاتے ہیں جبین نبوت چومتے ہیں اور کہتے ہیں طبت حیا و میتا تیرا تو میلاد بھی خوشبودار تیری تو وفات بھی خوشبودار یہ میرے آقا مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے وقت آپ نے 12:30 دیا اگر یہی بات میں پہلے کرتا تو اس کے کچھ اور اثرات بہرحال آپ حضرات کا ذوق آپ حضرات کو جس محبت سے اپنے پیارے نبی کا تذکرہ سنتے یہ عشق رسالت ہے یاد رکھیں ہم فنا فی الرسول ہیں ہم کون ہیں ہماری زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہی حب رسول ہے یورپ اس کو سمجھے وہ تو کرسمس پر اپنے پیغمبر کے برتھ ڈے پر شرابیں پیتے ہیں ناچتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے تم جو اپنے نبی کے ساتھ کرتے ہو یہ قوم اور ہے جہاں تو غازی علم دین نے جب مقدمے میں جیل میں تھا تو بانی پاکستان قائد اعظم نے اس کا کیس لڑا اس سے کہا کہ تم یہ کہہ دو میں ہوش میں نہیں تھا میں ہوش میں نہیں تھا میں نے مار دیا بچ جاؤ گے علم دین نے کہا محمد علی جناح سے مسٹر میں اس دن ہی تو ہوش میں تھا میں تو اس دن ہی ہوش میں تھا